بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ اسرائیلی فوج نے سیریا کے نئے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ IDF ٹینکس دمشق سے صرف 20 کلومیٹر دور۔ عہدیداروں کے حوالے سے نیوز ایجنسی رائٹر نے کیا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے سیریا میں قبضے کی رپورٹس پر دی صفائی، کہا صرف بفر زون پر کنٹرول حاصل کیا، سیکیورٹی کے لیے عارضی قدم ہے۔ دمشق دھماکوں سے گونج اٹھا، سیرین کیپٹل اور کئی علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملے، ایئر فورس اور فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ ٹارچر اور جنگی جرائم کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے، باغی لیڈر جولانی نے کیا اعلان، کہا خبر دینے والوں کو انعام دیا جائے گا۔ سیریا کی صورتحال کا غلط استعمال ناقابل قبول ہے، مسلم ملکوں نے کی اسرائیلی قبضوں کی مذمت، سیکیورٹی کونسل سے کہا کارروائی کرے۔ سیرین ریفیوجیز وطن واپسی کے لیے ترک سرحد پہنچنے لگے، طیب اردوان نے کی نیٹو چیف سے بات چیت۔ سیریا کی نئی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جرمنی اور فرانس نے کیا اعلان، امریکہ اور برطانیہ HTS فائٹرز کو دہشت گردوں کی لسٹ سے نکالیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، کئی جاں بحق، فلسطینی فٹ بالر محمد خلیفہ بھی شہید ہو گئے، نتن یاہو نے کہا جنگ جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں عمران خان کے حامی جنرل فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ، سرکاری راز قانون کی خلاف ورزی اور سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہونے کا الزام۔ نائب صدر جگدیپ دھنکر کو ہٹانے کے لیے 60 اپوزیشن MPs کی نوٹس، رجیجو نے کہا تحریک کامیاب نہیں ہوگی، NDA کو میجارٹی حاصل ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیریا کی۔ سیریا میں بشار حکومت کے زوال کے بعد دنیا کے کئی مسلمان بغلیں بجا رہے تھے، لیکن زمینی صورتحال یہ ہے کہ ان حالات کا اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ تازہ خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے دمشق کے قریب کئی دیہاتوں پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے ٹینکس اب سیریا کے دارالحکومت سے صرف 20 کلومیٹر دور ہے۔ المیادین ٹیلی ویژن چینل اور نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے کونیترا شہر کو پار کر لیا ہے۔ کونیترا دمشق کے قریب واقع ایک شہر ہے۔ اسرائیل نے اتوار کو حیات تحریر الشام HTS کی قیادت میں باغیوں کی دمشق میں پیش قدمی کے بعد سیریا میں آگے بڑھنا شروع کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے فوری گولان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ 1974 میں سیریا کی حکومت کے ساتھ کیا گیا سمجھوتا ٹوٹ گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اس کے بعد گولان پہاڑیوں میں ماؤنٹ ہرمن پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ سیریا کی گولان پہاڑیاں اب ہمیشہ کے لیے اسرائیل کا حصہ ہوں گی۔
اسرائیلی فوج نے ان رپورٹس کو غلط بتایا ہے کہ اس کی زمینی فوجیں اتوار کو بفر زون سے آگے بڑھ گئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا کہ اس کا یہ قدم عارضی ہے۔ اسرائیلی فوج کے کرنل نے ایکس پر لکھا کہ سوشل میڈیا پر دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آئی ڈی ایف نے دمشق کی طرف بڑھتے ہوئے کئی علاقوں پر قبضہ کیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ڈی ایف سپاہی بفر زون کے اندر ہیں اور ان کا مقصد اسرائیلی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ حالانکہ نیوز ایجنسی رائٹر نے 2 علاقائی سیکیورٹی سورسز اور ایک سیرین سیکیورٹی سورس کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی سپاہی قطانہ پہنچ چکے ہیں جو دمشق کے قریب ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ سیریا کی لڑائی میں نہیں پڑے گا۔ اسرائیل نے دمشق اور کئی دوسرے مقامات پر سیریا میں حملے کیے۔ اس دوران اسرائیل نے کہا کہ ہوائی حملے کچھ اور دن جاری رہیں گے، لیکن سیکیورٹی کونسل میں اسرائیل نے کہا کہ وہ سیریا میں دخل اندازی نہیں کر رہا ہے۔ اس نے محدود اور عارضی قدم اٹھائے ہیں جس کا مقصد صرف اسرائیل کی سیکیورٹی کی حفاظت ہے۔ اسرائیل کی طرف سے موجودہ صورتحال کے غلط استعمال پر علاقے کے مسلم ملکوں نے تنقید کی ہے۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے کہا کہ ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ اسرائیل سیریا کے علاقے میں گھس پڑا۔ اسی طرح سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے کہا کہ گولان پہاڑیوں کے قریب بفر زون پر قبضہ اسرائیل کی طرف سے عالمی قانون کی ایک اور خلاف ورزی ہے اور اس کے ذریعے سیریا میں سیکیورٹی، امن اور علاقائی سالمیت کو بحال کرنے کے امکانات کو سبوتاج کیا گیا ہے۔ ایجپٹ اور قطر نے بھی بفر زون پر اسرائیلی قبضے کی مذمت کی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ آئی ڈی ایف نے پچھلے 2 دنوں میں سیریا میں 300 حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کا مقصد سیریا کی ایئر فورس کو تباہ کرنا بتایا گیا۔ اس دوران الجزیرہ نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے پورے سیریا میں 3 اہم ایئرپورٹس اور فوجی انفراسٹرکچر پر حملے کیے۔ ان میں دارالحکومت دمشق کے بعض ٹھکانے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کے ہتھیاروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں اسرائیل مخالف ہاتھوں میں پہنچنے سے روکا جائے۔ سیریا سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے گیئر پیٹرسن نے اسرائیل سے کہا کہ وہ سیریا میں اپنے آپریشنز روکے۔ پیٹرسن نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی فوج سیریا کی زمین پر بمباری کر رہی ہے اور نقل و حرکت کر رہی ہے۔ یہ رکنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ سیریا میں باغیوں کے لیڈر نے کہا ہے کہ وہ سابق حکومت کے ان سینئر عہدیداروں کے خلاف کارروائی کریں گے جو ٹارچر اور جنگی جرائم کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے بشار الاسد کے زوال کے بعد اقتدار کی منتقلی کے عمل کے دوران یہ بات کہی۔ باغی لیڈر ابو محمد الجولانی نے کہا کہ ہم مجرموں، قاتلوں اور سیریا کے عوام کے ٹارچر میں شامل سیکیورٹی اور فوجی عہدیداروں کو جواب دہ بنانے میں ہچکچائیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو انعام دیں گے جو جنگی جرائم کے ذمہ دار سینئر عہدیداروں اور سیکیورٹی عہدیداروں کے بارے میں معلومات دیں گے۔ انہوں نے وزیر اعظم محمد الجلالی سے بات چیت کی اور حکومت کی منتقلی کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔ باغی فائٹرز نے دمشق میں کہا کہ انہوں نے ایک ہاسپٹل کے مردہ خانے میں 40 سے زیادہ لاشیں دیکھی ہیں جن پر ٹارچر کے نشان تھے۔ سی این این نے سیریا کی ایک بدنام زمانہ جیل کے بارے میں رپورٹ پیش کی ہے۔ کئی لوگ اب اس جیل میں اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے آ رہے ہیں۔ باغیوں نے سیریا کے دارالحکومت میں گھسنے کے بعد اس جیل کو توڑ دیا تھا اور قیدیوں کو چھڑایا تھا جسے سیدنا جیل کہا جاتا ہے۔ ان خبروں کی تصدیق کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جیل میں تہہ خانے ہیں اور ٹارچر سیلز ہیں، لیکن اب تک کوششوں کے باوجود ایسے اشارے نہیں ملے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے سیریا کی موجودہ صورتحال کا غلط استعمال ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر سیریا کی سرحدوں کے اندر اسرائیل کے داخلے کی مذمت کرتا ہے اور اس سے مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ ترجمان نے کہا کہ قطر کا انٹرنیشنل کمیونٹی سے مطالبہ ہے کہ وہ عالمی قانون کے مطابق فوری کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ قطر سیریا میں پازیٹیو رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیریا کے عوام کے ساتھ ہیں۔ انصاری نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں قطر حیات تحریر الشام کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ قطر نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ سیریا میں مل کر کام کریں۔ اس دوران قطر نے سیریا کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور دوائیں بھیجی ہیں۔ ایران نے کہا کہ وہ سیریا کے اتحاد اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ کے دوران یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سیریا میں حکومت کی تبدیلی اس لیے ہوئی کیونکہ ملک کی فوج ہتھیار بند گروپوں سے نمٹنے کے لیے کمزور تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایران سیریا کے لوگوں سے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ ایران اور رشیا کئی برسوں سے بشار الاسد حکومت کو بچاتے رہے، لیکن حالیہ عرصے میں وہ خود یوکرین اور غزہ و لبنان کی جنگوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ بشار الاسد حکومت گرنے کے بعد 4000 ایرانی سیریا سے واپس آئے۔ ایرانی حکومت کی ترجمان نے کہا کہ تہران سیریا کے حالات پر نظر رکھے ہوئے اور باغی گروپوں کے رویے اور کارکردگی کا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیا وہ
اسرائیل سے دوری اختیار کرتے ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا کہ ایران نے قومی مفاد کی وجہ سے سیریا میں پیسے اور ہتھیاروں سے انویسٹ کیا تھا اور بشار حکومت اس لیے گری کیونکہ سابق صدر اپنے لوگوں کے ساتھ بات چیت میں ناکام رہے اور فوج ان کے لیے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. ایران نے UN سیکیورٹی کونسل کو ایک خط لکھتے ہوئے سیریا میں اپنے سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی ہے. ایرانی سفارت خانے نے ایک خط میں کہا کہ دمشق میں ہتھیار بند گروپوں کے قبضے کے بعد ملیٹنٹ زبردستی ایرانی سفارت خانے میں گھس پڑے اور غنڈہ گردی اور توڑ پھوڑ کی. اس کے علاوہ انہوں نے قیمتی چیزیں اور دستاویزات لوٹ لیے. تہران نے UN چیف اور UN سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ ویانا کنونشن کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرے. ایران نے گولان پہاڑیوں کے علاقے میں اسرائیلی دراندازی کی مذمت کی. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ یہ یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ UN سیکیورٹی کونسل فوری مداخلت کرتے ہوئے اس جارحیت کو روکے اور قابض طاقت کو جواب دہ بنائے. رشیا نے کہا ہے کہ اس بارے میں پیش قیاسی کرنا مشکل ہے کہ بشار الاسد حکومت گرنے کے بعد سیریا میں کیا ہوگا. رشین حکومت کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ بشار الاسد کے زوال کے بعد مڈل ایسٹ کی صورتحال کا تجزیہ ضروری ہے. انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ رشیا مڈل ایسٹ کے ملکوں کے ساتھ بات چیت کرتا رہے گا. انہوں نے کہا کہ ان سے ماسکو میں کئی مفادات جڑے ہوئے ہیں. پیشکوف نے کہا کہ بشار الاسد کا استعفیٰ ان کا شخصی فیصلہ تھا. کرملن کے ترجمان نے کہا کہ صدر پوٹین اور بشار الاسد کے درمیان ابھی ملاقات طے نہیں ہے. ترکی سے سیریا کے ریفیوجیوں کے سرحد پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے. سیریا جنگ کے دوران لاکھوں سیرینز الگ الگ ملکوں خاص طور پر ترکی میں ریفیوجیوں کی حیثیت سے چلے گئے تھے. اب بشار حکومت کے گرنے کے بعد کئی لوگ پھر سے واپس آنے کی خواہش کر رہے ہیں. بارڈر کراسنگز پر ایسے سیرینز کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے. ترکی کے صدر طیب ایردوان نے سیریا کے بارے میں نیٹو چیف مارک روٹے سے بات چیت کی. ایردوان نے کہا کہ ترکی نے سیریا کی علاقائی سالمیت اور استحکام کی حفاظت کی تائید کی ہے. انہوں نے کہا کہ سیریا میں سیریا کے لوگوں کی حکومت ہونی چاہیے اور ترکی ایک متحدہ اور دہشت گردی سے پاک سیریا کی تعمیر میں مدد کو اہمیت دیتا رہے گا. ایسا کہا جاتا ہے کہ سیریا میں پیش قدمی کرنے والے گروپوں کو ترکی کی سرپرستی حاصل ہے. جرمنی اور فرانس نے کہا ہے کہ سیریا کی نئی لیڈرشپ کے ساتھ وہ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک بیان میں کہا گیا کہ جرمن چانسلر اولاف شولز اور فرینچ صدر ایمینوئل میکرون نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ وہ سیریا میں بنیادی انسانی حقوق اور نسلی اور مذہبی اقلیتوں کی حفاظت کے بارے میں نئے حکمرانوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. یورپی یونین کے دو بڑے لیڈرز نے بشار حکومت کے خاتمے پر خوشی کا اظہار کیا. امریکہ اور برطانیہ حیات تحریر الشام گروپ کے جنگجوؤں کو دہشت گردوں کی لسٹ سے نکالنے پر غور کر رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ نے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی. ایک عہدیدار نے کہا کہ ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے, ہمیں زمینی حقیقتوں سے واقف رہنا چاہیے. ایک اور عہدیدار نے کہا کہ وائٹ ہاؤس صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے. حیات تحریر الشام کے تعلقات القاعدہ اور داعش آئسس سے رہے ہیں. سیریا میں بغاوت اور بشار حکومت کے زوال کے شور میں غازہ میں اسرائیل کے حملوں اور فلسطین کی سسکیوں کو دبتا دیکھا جا رہا ہے. غازہ میں اسرائیل کے حملے اب بھی جاری ہیں. بیت حنون میں ایک تازہ کارروائی میں 20 فلسطینی شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے. کئی دوسرے علاقوں میں بھی اسرائیل نے حملے کیے. نصیرات میں خطرناک حملہ کیا گیا. نصیرات کیمپ پر حملے میں کم سے کم 7 فلسطینی جاں بحق ہوئے. اس دوران ایک نیوز ایجنسی قدس نیوز نیٹ ورک نے بتایا کہ فلسطین کے فٹ بالر محمد خلیفہ بھی اس حملے میں جاں بحق ہو گئے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ وہ غازہ میں جنگ جاری رکھیں گے. حالانکہ سیز فائر کی بات چیت کی خبریں بھی مل رہی ہیں. یروشلم میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ اگر ہم اب جنگ ختم کریں گے تو حماس پھر سے واپس آئے گی اور دوبارہ منظم ہوگی, ہم پر حملہ کرے گی. پچھلے مہینے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو کے خلاف وارنٹ جاری کیا تھا. نیتن یاہو منگل کو کرپشن کے کیس میں عدالت میں پیش ہوئے. نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کے کئی کیسز ہیں اور کئی ان پر الزامات ہیں. ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی حکومت کو کھینچنے کے لیے مڈل ایسٹ کے بحرانوں کو ہوا دے رہے ہیں. دمشق میں حملوں کے بعد بعض فوجی ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے پرل ہاربر ٹائپ کے حملے کیے. دوسری عالمی جنگ کے شروع کے دنوں میں جاپان نے امریکہ کے نیوی اڈے پرل ہاربر پر حملہ کیا تھا اور امریکی جہازوں کو تباہ کیا تھا. اسی کے جواب میں امریکہ دوسری عالمی جنگ میں کود پڑا تھا اور آخرکار اسی وجہ سے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر نیوکلیئر بم گرائے گئے تھے. پاکستان میں سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ پیش کی گئی ہے. ان پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا. پاکستانی فوج کے ترجمان نے یہ بات بتائی. فیض حمید کا جھکاؤ سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف رہا ہے. فوج کے ترجمان نے کہا کہ فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام لیگل رائٹس دیے جا رہے ہیں.
लौटते हैं इंडिया। अपोजिशन के 60 अरकान पार्लियामेंट ने नायब सदर और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर को हटाने के लिए एक नोटिस दाखिल की है। उनका इल्ज़ाम है कि जगदीप धनकर का मुख्तसर दौर ऐसे वाक़यात से भरा रहा है जहां उन्होंने इंतहाई तरफदारी का मुजाहरा किया। इस तहरीक पर राज्यसभा में अगले सेशन में ही गौर होगा, क्योंकि नायब सदर को हटाने के लिए आर्टिकल 67B के तहत तहरीक के लिए 14 दिन की नोटिस ज़रूरी है। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन 20 दिसंबर को ख़त्म होने वाला है। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल PC मोदी को पेश की गई नोटिस में अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि जगदीप धनकर ने कई बार अपोजिशन के अरकान को खिताब के दौरान रोका। उनका रवैया इंतहाई तरफदाराना रहा और उन्होंने अपोजिशन लीडर्स को खामोश करने की कोशिश की। उन्होंने खुलेआम इख्तिलाफी आवाज़ को नाजायज़ तरीके से दबाया। अपोजिशन के लिए नायब सदर को हटाना काफ़ी मुश्किल हुआ, क्योंकि NDA के अरकान की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अब तक किसी भी नायब सदर को इंडिया में मवाख़िज़ या इम्पीचमेंट के ज़रिए नहीं हटाया गया। हालिया अरसे में राज्यसभा में जगदीप धनकर के साथ अपोजिशन अरकान की कई झड़पें हुई। अपोजिशन अरकान ने अपनी दलीलों में कहा कि राज्यसभा चेयरमैन ने खुद अपने आप को RSS का एकलव्य कहा है और फ़ख्र से ये बात कही है कि उन्होंने RSS के साथ अपना सियासी करियर शुरू किया। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट ने कहा कि ऐसा रवैया उस ओहदे के लिए मुनासिब नहीं है जिस पर वो हैं। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने 6 मिसालें पेश की जिसमें उन्होंने तरफदारी का मुजाहरा किया। नोटिस में यह भी कहा गया कि सदर नशीन ने कई बार अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट पर गलत रिमार्क्स किए हैं। सदर नशीन या चेयरमैन ने कई बार अपोजिशन की दरखास्तों को रद्द किया। नोटिस में कहा गया कि धनकर से उम्मीद की जाती है कि वो गैर तरफदारी से काम करेंगे। ये भी कहा गया कि उन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान को गलत रिमार्क्स के लिए उकसाया। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन से कहा कि जगदीप धनकर के खिलाफ तहरीक कामयाब नहीं होगी, क्योंकि NDA को मेजॉरिटी हासिल है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा है कि हुकूमत लोकसभा को एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करने नहीं दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हुक्मरान पार्टी कांग्रेस लीडरशिप पर जॉर्ज सोरोस से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम इसलिए लगा रही है क्योंकि ताकि वो अदानी ग्रुप के खिलाफ इल्ज़ामात को दबा सके। प्रियंका गांधी लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। इस मसले पर पार्लियामेंट में आज भी खूब हंगामा हुआ और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अरफात टूर्स के 25 साल मुकम्मल होने पर हज 2025 की बुकिंग करने वाले आज़मीन हज के लिए कैशबैक ऑफर। अरफात टूर्स एक भरोसेमंद नाम। हज 2025 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। 21 डेज शिफ्टिंग पैकेज अंजुम होटल में सिर्फ 7,25,000। 21 डेज क्लॉक टावर शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 7,75,000 रुपए में। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन, NRI, UK, US एंड गल्फ वालों के लिए। मीना अरफात मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारती। जिंदगी के सबसे अजीम सफर के लिए आज ही अपनी बुकिंग करवाएं और खुद को खुश नसीब बनाएं। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। इसराइली फौज ने सीरिया के नए इलाकों पर कब्जा कर लिया। IDF टैंक्स दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर। ओहदेदारों के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर ने किया दावा। इसराइली फौज ने सीरिया में कब्जे की रिपोर्ट्स पर दी सफाई। कहा सिर्फ बफर जोन पर कंट्रोल हासिल किया, सिक्योरिटी के लिए आरिजी कदम है। दमिश्क धमाकों से गूंज उठा। सीरियन कैपिटल और कई इलाकों में इसराइली फौज के हमले। एयरफोर्स और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। टॉर्चर और जंगी जराइम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बागी लीडर जोलानी ने किया ऐलान। कहा खबर देने वालों को इनाम दिया जाएगा। सीरिया की सूरत हाल का गलत इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। मुस्लिम मुल्कों ने की इसराइली कब्जों की मजम्मत। सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कार्रवाई करे। सीरियन रेफ्यूजीज वतन वापसी के लिए तुर्क सरहद पहुंचने लगे। तैयब एर्दोगान ने की नाटो चीफ से बातचीत।
سیریا کی نئی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے، جرمنی اور فرانس نے کیا اعلان۔ امریکہ اور برطانیہ HTS فائٹرز کو دہشت گردوں کی لسٹ سے نکالیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، کئی جاں بحق، فلسطینی فٹ بالر محمد خلیفہ بھی شہید ہو گئے۔ نتن یاہو نے کہا جنگ جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں عمران خان کے حامی جنرل فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ، سرکاری راز قانون کی خلاف ورزی اور سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہونے کا الزام۔ نائب صدر جگدیپ دھنکر کو ہٹانے کے لیے 60 اپوزیشن MPs کی نوٹس، رجیجو نے کہا تحریک کامیاب نہیں ہوگی، NDA کو میجارٹی حاصل ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔